السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے، اور ایسے ہی جو ملتے جلتے سوال ہیں ان سب کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انسان اپنی زبان سے اپنے انجام اور اپنی زندگی کے نتائج پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ کیا ایک جملہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ہماری زبان ہمارے مستقبل کی تعمیر کرتی ہے یا اسے بگاڑ دیتی ہے؟ کیا انسان اپنی زبان سے اپنی عزت بھی بناتا ہے اور اپنا انجام بھی؟ اللہ کے نزدیک ہمارے الفاظ کی اہمیت کتنی ہے؟ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کا جواب ایک ہی جگہ سے ملنا ہے، اس لیے میں نے ان سب سوال کو سامنے رکھ دیا ہے۔ فرض کریں آپ غصے میں صرف ایک جملہ بولتے ہیں، چند منٹ بعد وہ ریکارڈ ہو کر لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کی ملازمت، عزت اور رشتے سب خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے زبان کے بارے میں کون سا اصول دیا تھا جو اگر ہم مان لیتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ تو آیت پیش کرنے سے پہلے چند گزارشات انہی مروجہ تراجم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کا ایک جملہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے مہنگا جملہ ثابت ہو جائے۔ قرآن کیوں خبردار کرتا ہے؟ ہم بول کر بھول جاتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہماری ہر بات ختم ہو جاتی ہے؟ اگر آپ جان لیں کہ ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے تو کیا آپ پہلے کی طرح ہی بولیں گے؟ آج ایک ٹویٹ، ایک پوسٹ یا ایک آڈیو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی زبان کے بارے میں کیا اصول دیا تھا؟ آپ نے آج صبح سے اب تک جو کچھ کہا اگر سب آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے کہ انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگراں موجود ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ کوئی بھی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں اور انسان اپنے الفاظ کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ سورہ احزاب کی آیت 70 میں اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی، درست اور سچی بات کہو۔ قرآن صرف خاموش رہنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ سچ، انصاف اور ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کی تعلیم دیتا ہے۔ تو قرآن کے مطابق زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ امانت ہے۔ زبان اعتماد بناتی ہے، زبان رشتے جوڑتی یا توڑتی ہے، زبان انصاف قائم کرتی یا ظلم پھیلاتی ہے، زبان دنیا میں بھی نتائج پیدا کرتی ہے اور آخرت میں بھی جواب دہی کا سبب بنتی ہے۔ میں آپ کو موجودہ دور سے کچھ مثالیں دوں گا اور پھر اس کے بعد ان دونوں آیتوں کی وضاحت کروں گا تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یاد رکھیں کہ یہ مثالیں قرآن نہیں ہیں، یہ مثال صرف قرآن سمجھانے کے لیے کہ آج کے دور میں بھی آپ قرآنی ہدایت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، اس لیے یہ مثال پیش کرتا ہوں۔ غصے میں لکھی گئی ایک پوسٹ وائرل ہو جاتی ہے، ملازمت ختم ہو جاتی ہے یا قانونی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن سبق دیتا ہے ہر لفظ سوچ کر بولو۔ کوئی شخص بغیر تحقیق کی خبر آگے بھیج دیتا ہے جس سے کسی کی عزت یا کاروبار متاثر ہو جاتا ہے۔ کیا صرف فارورڈ کرنا ذمہ داری سے آزاد کر دیتا ہے آپ کو؟ غصے میں کہے گئے چند سخت جملے برسوں کے تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ سیدھی اور درست بات کہو۔ ایک مینیجر عوامی طور پر اپنے ملازم کی تذلیل کرتا ہے، نتیجہ یہ کہ پوری ٹیم کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ الفاظ صرف ایک فرد نہیں، پورے ماحول پر اثر ڈالتے ہیں۔ اشتعال انگیز تقاریر معاشرے میں نفرت، تقسیم یا تشدد کو بڑھا دیتی ہیں۔ قرآن ذمہ دار گفتگو کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک جھوٹا بیان کسی بے گناہ کو سزا دلا سکتا ہے یا کسی مجرم کو بچا سکتا ہے۔ زبان انصاف کا ذریعہ بھی ہے اور ظلم کا بھی۔ کسی طالب علم کا مذاق اڑانا یا مسلسل تحقیر کرنا اس کی خود اعتمادی کو شدید متاثر کر سکتا ہے۔ ایک جملہ زندگی بھر یاد رہ سکتا ہے۔ تاجر اشتہار میں ایسی باتیں کرتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتی، تو قرآن بتاتا سیدھی اور سچی بات کی جائے۔ صرف زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے سنسنی خیز یا گمراہ کن عنوانات کا استعمال کرنا، کیا زیادہ ویوز سچ سے زیادہ اہم ہیں؟ کسی دوست، ملازم، ڈرائیور یا دکاندار سے احترام سے بات کرنا یا سخت لہجہ اختیار کرنا،
ایک نرم جملہ دل جیت سکتا ہے، ایک سخت جملہ دشمنی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ زندگی میں دنیا بھر کے افراد پر یہ لمحات آتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی اپنی زندگی میں اگر غور کریں تو ہر لمحہ کوئی آپ کا ایسا گزرتا ہے کہ آپ اللہ کی ہدایات پر عمل کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کے برخلاف کہہ جاتے ہیں، اور انجام کار آپ کو بعد میں احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کی غلطی تھی، لیکن غلطی کا احساس بہت آخر میں جا کر نتائج پیدا نہیں کرتی۔ تب آئیے ہم پہلے دونوں آیتوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ہدایت دے رہے ہیں اور کس طرح آپ اسے اپنی زندگی پر لاگو کر سکتے ہیں اور بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ قاف اور اس کی آیت نمبر 18 50 کی 18، ما یلفظ من قول، جو یہ الفاظ بات سے ہے، کوئی بات سے، الا لدیہ، صرف اس کے پاس، رقیب عتید، نگہبانی ہے تیار۔ یاد رکھیں کہ رقیب عتید جو وہ مرکب توصیفی ہے، رقیب نگہبانی کو کہتے ہیں اور عتید تیار کو، عتد سے ہے، یہ ایک تیار نگہبانی ہے۔ آپ کی بات میں سے جو بھی الفاظ ہیں صرف آپ کے پاس ہی اس کی نگہبانی تیار ہے، کیونکہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ، اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی عائد ہوتی ہے، چاہے وہ کسی جگہ ہو، کسی کے سامنے ہو۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، آپ اللہ کے سامنے سب کو جواب دیں۔ تو آپ اپنی باتوں میں جو بھی الفاظ ادا کر رہے ہیں تو صرف آپ کے ہی پاس اس کی نگہبانی تیار ہونی چاہیے کہ اس لفظ کے نتائج کیا آ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی آپ کو ہی قبول کرنی ہوگی۔ دوسری جگہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 کا حوالہ دیا گیا، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ صرف 70 نہیں بلکہ 71 بھی دو آیتوں کو ساتھ دیکھ لیں۔ 33 کی 70 اور 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ماننے والے لوگوں اللہ کے پابند ہو جاؤ، اللہ سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات۔ تو یہاں اللہ نے ماننے والوں کو ہدایت کی ہے کہ ایک تو کو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی ہے، اور بات آپ کو جو بھی کہنا ہے وہ سیدھی بات ہو۔ اور کس لیے؟ کہ کوئی گھما پھرا کر پیچیدہ بات نہ کریں کہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے پیچیدہ باتوں کی وجہ سے، آپ کی بناوٹی باتوں کی وجہ سے، آپ کی چاپلوسی والوں باتوں کی وجہ سے اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی پر کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی آپ ہوں گے، اور اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی کی زندگی بچا دیتا ہے، کسی جھگڑے کو نمٹا دیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی عائد ہوگی۔ اس لیے اپنے ہر کہے ہوئے الفاظ کی ذمہ داری اٹھانے کو خود تیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے حکم دے دیا ماننے والے لوگوں کو کہ ایک تو اللہ کی پابندی اختیار کرنی ہے اور بات ہمیشہ سیدھی کرنی ہے، آسان سیدھی۔ کس لیے؟ آگے آیت میں اللہ وضاحت کرے کہ یصلح لکم اعمالکم، اصلاح ہوگی تمہارے لیے تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور حفاظت ہوگی تمہارے لیے تمہاری غلطیوں سے، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، فقد فاز فوزا عظیما، بس یقینی کامیاب ہوا، انتہائی کامیاب۔ یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقینی مراد کو پہنچا اور انتہائی مراد کو پہنچا۔ تو یہاں اللہ نے سورہ احزاب میں ایمان والوں کو یعنی ماننے والوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ ایک تو آپ کو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنی ہے، بات ہمیشہ سیدھی کرنی ہے،
سچی بات کرنی ہے، گھما پھرا کر کوئی پیچیدہ بات نہیں کرنی ہے، نہ چاپلوسی والی بات کرنی ہے اور نہ دھوکہ دینے والی بات کرنی ہے اور نہ ایسی پیچیدہ بات کرنی کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ سیدھی سچی بات کیوں ضروری ہے؟ کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی خود آپ کے اپنے اعمال کی اس سے اصلاح ہوگی، کسی اور کو آپ چھوڑے، یہ آپ کے اپنے ہی مفاد میں ہے کہ آپ کے اعمال کی اصلاح ہوگی، اور پھر آپ کی غلطیوں کی آپ کے لیے حفاظت ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے الفاظ سے، اپنی غلطیوں سے جو غلط نتائج حاصل کرتے ہیں اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی کہ نہ آپ کے الفاظ غلط ہوں گے اور نہ اس کے غلط نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ یہ تاکیداً ہدایت کر رہا ہے کہ اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ اللہ کا پیغام کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ کی کتاب سے، لہٰذا اللہ کے کلام سے ہدایت لینا، اللہ کا کلام جو احسن الحدیث کی صورت میں قرآن کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا پیغام اسی سے سمجھنا ہے کہ جب یہ اللہ کی اطاعت ہوگی، اور جو اس طرح اللہ کی اطاعت کرے اس کے پیغام کے ذریعے ہدایت لے کر، بغیر اس میں کسی ملاوٹ کے، کسی غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ کے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے کسی شخصیت کی اتباع نہیں کرنی ہے، صرف قرآنی الفاظ کی ہدایت لینی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح اللہ کی اطاعت کریں گے جو اللہ کے کلام میں موجود ہے، اپنے ہر اعمال کی تصدیق اللہ کے کلام سے کریں گے، تو پھر یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کامیاب ہوں گے، اور وہ انتہائی کامیابی ہوگی، ایسی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ اپنی زندگی میں آزما لیں کہ جہاں آپ بناوٹی بات کرتے ہیں، ملاوٹی بات کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ سیدھی سچی بات کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر آج صبح سے لے کر اب تک آپ کے بولے ہوئے تمام الفاظ ایک اسکرین پر دکھا دیے جائیں تو کون سا جملہ آپ حذف کرنا چاہیں گے؟ تو یاد رکھیے، آپ کا ہر لفظ، آپ کی زبان سے ادا کیے گئے ہر بات، اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے، اچھے اور برے نتائج آپ ہی کو بھگتنا ہے۔ اب آخر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں آج کے دور میں انسان اپنی زبان پر قابو کیوں نہیں رکھ پاتا؟ غصہ، سوشل میڈیا، انا، جلد بازی یا کوئی اور وجہ؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں، اور اگر ممکن ہو تو قرآن کی کسی آیت کے ساتھ بھی آپ اپنا تجربہ، اپنی بات اگر ہمیں شیئر کریں گے تو اس سے یقینی سی بات ہے سب کا فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی یہ علم ہو جائے گا کہ آپ کس قدر توجہ اور لگن سے درس کو سنتے ہیں۔ اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو احسن الحدیث قرآن کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آپ بغیر کسی غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ کے حقیقی بات کو سمجھتے ہیں، حقیقی اصلاح چاہتے ہیں، حقیقی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ صرف اللہ کی تابعداری کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اور وہ بھی اس کے ہی پیغام کے ذریعے، کسی غیر اللہ کے کلام کی ہدایت کے ذریعے نہیں بلکہ صرف اللہ کی کتاب کی ہدایت کی روشنی میں اپنے عمل کو جائزہ لیں، اپنے الفاظوں پر قابو رکھیں، جو کچھ کہیں سوچ سمجھ کر کہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے ادا کیے گئے الفاظ، اس سے جو بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ صاد میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے ہو، اور اللہ اس کو سخت ناپسندیدہ سمجھتا ہے ایسی بات کو جس پر آپ کا عمل نہ ہو۔ لہذا قول و فعل کا تضاد انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں نظر اٹھا کر دیکھ لیں، ہر وہ شخص جو بظاہر بہت کامیاب نظر آتا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے قول و فعل کا تضاد اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی جملہ ذہن میں چبھ رہا ہو، کوئی ایسی بات جس کو آپ قرآن کی روشنی میں سمجھ نہ پا رہے ہوں،
تو اپنی بات ضرور پیش کریں اور قرآن سے ہی اس کی ہدایت لیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا ہر لفظ آپ کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ اگرچہ کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہو تو اپنا سوال آیت کے حوالے سے دہرا سکتے ہیں، آپ کو وقت ملنے پر بعد میں جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔